جی بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو سر یہی کہ یہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہوئے ہیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں، تو یورپین یونین سے جی ایس پی پلس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، برطانیہ سے بھی، پھر امریکہ سے بھی. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا رد عمل آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں آبویسلی ایک تمام تر یہ معاملہ ابھی سامنے آیا ہے اور حکومت پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے. فورن آفس نے تو اس کو آبویسلی رسپونڈ کیا ہے اینڈ رائٹلی سو، بیکاز ریسنٹلی اکتوبر میں آئی سی سی پی آر کا ریویو تھا جس اسپیسیفک آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا جا رہا ہے. جب ہم 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھے یہاں پہ، تو پھر پاکستان کی ڈیلیگیشن گئی تھی اکتوبر کے آخر میں آلموسٹ، اور وہاں پہ آئی سی سی پی آر کا ریویو ہر 4 سے 5 سال بعد ہوتا ہے. اور اس دفعہ تمام تر وہ اللیجڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اس رائٹ کی وائلیشن ہے، انفورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، باقی مائنورٹیز کے حوالے سے، اینڈ سو آن سو فورتھ، یہ تمام تر چیزیں ہم نے وہاں پہ جا کے پاکستان کی جو ڈیلیگیشن گئی تھی انہوں نے کیس پریزنٹ کیا، اور اب پاکستان کا ریویو جو ہے وہ اپروو ہوا، اور وہاں پہ ان کو سیٹسفائی کیا گیا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جو آپ الیج کر رہے ہیں یا جو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں الیجڈلی، یہ نہیں ہیں. اور ان کی سیٹسفیکشن ہوئی ود ان آرٹیکل 14 ایز ویل. جو پریس ریلیز یا پریس اسٹیٹمنٹ کی آپ ای یو کی بات کر رہی ہیں اس میں بھی ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں، ویدر دیٹس نیشنل سیکیورٹی اور پبلک آرڈر، اینڈ ایک اور اس کی ایکسیپشن ہے جس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جب ایسی تمام تر چیزیں ہوں تو بالکل وہ ہو سکتے ہیں جب ہمارے ملک کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی آئین سے تصادم میں ہے یا آئین سے not in connoissance with or not in it's not compatible. معاف کریے گا سر، بٹ اگر آئین سے تصادم نہیں ہوتا تو جب پچھلی دفعہ ہم نے ملٹری کورٹس اسٹیبلش کیے تھے تو ہمیں آئینی ترمیم کیوں کرنی پڑی تھی، وہ بھی سنسیٹ کلوز کے ساتھ؟ دیکھیں وہ اے پی ایس کا جب معاملہ ہوا تھا اور اس ٹائم آف کورس اے پی ایس ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سانحے کے حوالے سے یہ ٹیررزم واز ایکچولی آن دا رائز ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. پھر اس کے بعد ضرب عزم ہوا، پھر رد الفساد ہوا، تو ہم نے ود اے سنسیٹ کلاس جو ہے ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اگر کانسٹیٹیوشن سے تصادم نہیں تھا تو؟ دیکھیں اس ٹائم ہم نے وہ ٹیررزم کیسز کے حوالے سے تھا اور ٹیررسٹ اٹیکس کے حوالے سے تھا، اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ایکچولی ڈن ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. دس از obviously not کہ یہ ٹیررسٹ، یہ دہشت گردی نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آ ہی جاتا ہے، بیکاز آبویسلی 780 تو لگا ہوا ہے. کچھ کیسز جو ہیں دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ وہ تمام تر ملک ہیں. امریکہ کی اگر بات کر لیں، گوانتانامو بے میں آپ کو پتہ ہے. اچھا سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ذرا وقت کم ہے. وہ اگر آپ مذاکرات پہ اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ سر پاکستان تحریک انصاف کے تو مطالبات بہت واضح ہیں، جب وہ آپ سے حکومت سے مذاکرات کرے، حکومت کے پاس بھی کوئی مطالبات ہیں یا آپ صرف یہ ان مذاکرات میں سنیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہ کیا مطالبات ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واٹ از دا گورنمنٹ تھنکنگ؟ دیکھیے the government is very clear in its thoughts, and of course we've been saying that we want to engage for Pakistan. اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ہی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، کوئی ہم نے اپنی سیاست کے لیے، اپنی حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنے. ایجنڈا تو ان کی طرف سے آ رہا ہے نا جی. دیکھیں ہمارے تو کوئی مطالبات نہیں ہیں. We don't have anything that our agenda is one point agenda کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ آ سکتے ہیں، ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تو you should. ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے، which till to date there is no list of these political prisoners. ان کے مطالبات یہ ہیں، یہ کمیشن بنا دیا جائے. Of course if you can convince us کہ 26 نومبر پہ یا مئی 9 پہ کمیشن بننا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ فلی امپاورڈ ہے بائی لا اینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ٹو فارم اے کمیشن. سو اف یو کین کنونس اس دین ویل پرابلی تھنک اباؤٹ دس. اور ہم دیکھیں گے کہ آگے جو بھی معاملات ہیں، آپ اگر کنونسنگ رکھتے ہیں، ہمارے سامنے ایسی کچھ چیزیں رکھتے ہیں، تو پھر بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ایکچولی
عارفہ صاحبہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسی لیے ان رائٹنگ ان سے مانگا ہے کہ قوم بھی دیکھے, عوام بھی دیکھے, آپ لوگ بھی سب دیکھیں کہ اصل ڈیمانڈز کیا ہیں, بیکاز اصل ڈیمانڈز آپ دیکھیں گے کہ اصل ڈیمانڈز آگے پیچھے ہوں گی, اور اصل ڈیمانڈز وہ جب 2 تاریخ کو سامنے لسٹ آئے گی ان رائٹنگ تو وہ آپ کے سامنے ہوگا. بالکل ٹھیک سر. تو کوئی آپ کے ذہن میں یا حکومت کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہے ان مذاکرات کے لیے, اس گفتگو کے لیے, یا بالکل اوپن اینڈڈ ہے؟ دیکھیں ہم نے تو ٹائم لائن کی کوئی قدغن نہیں لگائی یا ٹائم فریم کی قدغن نہیں لگائی. یہ اب ایک کے بعد دیگرے جو ہے یہ تمام تر فرمائشیں یا خواہشیں آ رہی ہیں کہ نہیں ان کو ایک ٹائم سینٹرک ہونا چاہیے, ایک ٹائم فریم میں ہونا چاہیے. I mean if you want them to be in a month's time then that's fine. You're rushing them because obviously یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ جو ہے مذاکرات ہوں, اور یہ ایک پروسیس ہے. As you understand in any sort of negotiations, in any sort of dialogue, in any sort of discourse, آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے. اور یہاں پہ تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو کمیٹی بنی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اس طرح امپاورڈ نہیں ہیں, ہم تو صرف ایک میسنجر کا کام کر رہے ہیں between you and Bani PTI. So of course they'll have to go back and forth and a few meetings will have to take place between them and عقیل صاحب, بٹ یہ تو شاید ہر پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کے لیے صحیح نہیں ہوگا. اب نوید قمر صاحب بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں گے, عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے. isn't this true for all parties کہ ایونچولی تو فیصلہ پارٹی سربراہ ہی کرتا ہے؟ It is definitely true, لیکن at the same time اس میں عارفہ صاحبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آپ کو جو ہے براڈر چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ ہم ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں کہ ان پہ آپ اگری کر سکتے ہیں اور ان پہ اگری نہیں کر سکتے. سر حکومت کے ڈونٹس کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کے تو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ حکومت جا رہی ہے, ان ٹاکس میں ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جا رہی ہے. ہمارے ڈونٹس تو ڈونٹس والی بات نہیں ہے. اچھا آپ کے ڈوز پھر کیا ہیں سر آپ کے؟ ڈوز اگر وہ کنوینس کر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کو سے بات نہیں کرنی پڑے گی؟ نہیں, ہمیں تو دیکھیں میں جنرلی ایک بات کی کہ کسی بھی ایک سیٹ آف نیگوسیشن میں یا ڈائلاگ میں یا ڈسکشن میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے یا اس سے آگے نہیں جا سکتے. دین یو ول ہیو ٹو کنسلٹ یور پارٹی لیڈرشپ. مثال کے طور پہ کمیشن بنانے کی جو بات ہے وہ اگر ان تمام تر کمیٹی ممبران کو کنونس کر سکے تو پھر کمیشن کی بات ہو سکتی ہے. ہم تو کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے نا, ہم نے تو نہیں کہا کہ یعنی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کمیشن بنانا ہے کہ نہیں, اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے خیال سے یہ کمیٹی جب فارمیشن اس کی ہوئی ہے تو یہ فلی امپاورڈ کمیٹی ہے اور ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, ان لائک the committee that's from the other side or the representing the other side, because یہاں پہ اس کمیٹی کے پاس یہ all encompassing talks کے لیے آئی ہے تمام تر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ابھی حکومت کے ساتھ ہیں. بننا وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی سربراہ فیصلہ نہیں کریں گے. بالکل صحیح. سر ویری کوئکلی, رچرڈ گرینیل صاحب کی ٹویٹس اور جو انٹرویو انہوں نے دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس پہ حکومتی موقف کیا ہے؟ دیکھیں حکومتی موقف ہم نے آلریڈی واضح ہو گیا. جو وزیر اعظم پاکستان نے جو ایک سٹیٹمنٹ سینکشنز کے حوالے سے آئی ہے, I mean generally speaking I'd reiterate whatever the Prime Minister said, not just in terms of the sanctions جو میزائلز کے اوپر یا اس پروگرام کے اوپر جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی پروگرام کے اوپر ہے, لیکن ایون ادروائز کسی بھی قسم کا پریشر اور کسی بھی قسم کی مداخلت اگر پاکستان میں کرنے کی کوشش کی گئی تو آف کورس اس کو بڑا اسٹرانگلی جو ہے ہم لوگ اس کا جواب بھی دیں گے.